معزز ناظرین، ابھی میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب الحاج عید الحسین صاحب، جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، تو آج ان کی رائے بھی ہم لے لیتے ہیں اس کوڑا کرکٹ کے حوالے سے، جو کہ چترال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ کا ڈیر بن چکا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ضیاء الرحمن صاحب، آپ کا بڑے مہربانی، اور خرم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ کوڑا کرکٹ یہاں کیوں جمع ہوتا ہے؟ جی سر۔ میرے محترم بھائی، یہ چترال کا مین وہ ہے بازار ہے، اور یہ مین چوراہے پر کوڑا کرکٹ کا ڈیر تقریباً ابھی 20 دن سے یہ ہم پڑی ہے۔ تو اس کوڑا کرکٹ کے ساتھ ہی انتظار گاہ بھی ہے، اور انتظار گاہ میں فیمیل آتے ہیں، زنانہ آتے ہیں، اسپتال میں آتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جا کے اپنے انتظار کرتے ہیں۔ یہاں اس انتظار گاہ میں ایک ایک عورت کے ساتھ 2 بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ بچے یہاں کوڑا کرکٹ جو ہے اس میں کھیلتے ہیں۔ جب کھیلتے تو آپ خود اندازہ لگائے 20-25 دنوں سے ایک کوڑا کرکٹ ایک جگہ میں جمع ہوتا ہے اس جولائی اگست کے مہینے میں، جبکہ چترال میں درجہ حرارت کا 35 تک، تقریباً 36 تک، یا کبھی کبھی 40 تک درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے۔ تو سارے بازار میں بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ ہم کس کو کہیں گے؟ اگر کس کو کہیں کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے۔ ٹی ایم او آفس میں آپ جائے، تقریباً 160 کے قریب یہاں ملازمین رکھا ہے انہوں نے، اور ٹی ایم او کا بھی کوئی اس میں نہیں ہے، کوئی اس کو گلہ ہم نہیں کرتے، کیونکہ کوئی بھی یہاں تحصیل ناظم آتا ہے اپنے لوگوں کو وہاں جا کر ملازمت دلواتا ہے، یا ڈسٹرکٹ کونسل کا کوئی ضلع ناظم آتا ہے وہ اپنے لوگوں کو وہاں جا کر ملازمت دلواتا ہے، اپنے سے خوش کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتا کہ اور یہ ٹی ایم او آفس کا تحصیل ایڈمنسٹریشن کا کوئی بجٹ ہے یا نہیں ہے، پیسے ان کے پاس ہے یا نہیں، اپنے لوگوں کو یہاں آ کر ملازمت دلواتے ہیں، خوش کرتے ہیں، سیاسی قسم کے یہاں ملازمتیں دلواتے ہیں۔ تو ابھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، انہوں نے اسٹرائک کیا ہوا ہے، ہڑتال کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمیں تنخواہ نہیں ملا تو ہم یہ کوڑا کرکٹ نہیں اٹھائیں گے۔ ابھی ان کو تنخواہ نہیں دیتا گورنمنٹ، اور ان کے پاس ٹی ایم او والوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو تنخواہ دینے کے لیے، اور یہاں کوڑا کرکٹ بازار کے مین شاہراہ پر آپ نے دیکھ لیا، اور ساتھ ہی ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں سارے فروٹ کے دکان ہے، اور ساری ہوٹل پڑی ہے، اور یہاں منتو فروش بھی ہے، اور سارے لوگ یہاں آتے، یہ مین چوراہے چترال بازار کے، شاہی بازار کا، اور یہاں سے کوئی بھی نیچے سے ٹورسٹ آتے ہیں، سیاح آتے ہیں، اس پول میں کھڑا ہو کر اطراف کا وہ فوٹوگرافی کرتا ہے، کیونکہ چترال گول ایک قدیم زمانے کا ایک تاریخی نالہ ہے، وہاں فوٹوگرافی کر کے جب اس سائٹ پہ دیکھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ چترال کیسے جگہ ہے۔ ہم لوگوں کو دعوت دیتے کہ چترال آؤ، چترال پرامن جگہ ہے، پرامن تو جگہ ہے، لیکن یہاں جا آ کر یہ پرامن تو نہیں رہا نا، اس سے ہزاروں قسم کی بیماریاں پھیل جاتے ہیں۔ تو ہمارا کیا انتظامیہ سے بھی ہمارا ریکویسٹ یہی ہے کہ کسی طریقے سے، ہاں اگر انہوں نے بازار کا بھی چندہ کر لیا، بازار والوں کو چھوڑ دیا، ان پہ چھوڑ دے، تو بازار کا صدر ہے ہمارے پاس، وہ ان کو صفائی کرنے کے لیے اپنا پروگرام بنائے گا، تو ہم ٹی ایم او والوں کے پاس ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے پاس فنڈ نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، ان کا فنڈ نہیں ہے، ان کا بجٹ نہیں ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ ان کو وہ نہیں دیتا، بجٹ نہیں دیتا ہے، ان کو گرانٹ نہیں دیتا ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں، کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھ لیا یہاں ٹورسٹ آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اوپر سے آتے ہیں، نیچے سے لوگ آتے ہیں، اور یہاں لا کر جب پہنچتے آپ ذرا دیکھ کے جائے، وہاں دیکھیں کوئی بھی آتا تو سب سے پہلے وہ اپنے ناک پہ وہ رکھتا ہے، رومال رکھتا ہے، اتنا بدبو پھیلی ہوئی ہے یہاں ہم رہ نہیں سکتے، اور بچے وہاں آ کر کھیلتے ہیں ان کوڑا کرکٹ کے ساتھ، اور کتنے بیماریاں ان کے ساتھ لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ ایک ذمہ دار شہری بھی ہیں، سیاست سے بھی آپ کا تعلق ہے، اور ایک اچھا مقام آپ رکھتے ہیں، تو اس میں اگر میں یہ کہوں کہ ٹی ایم اے سے ہٹ کے ہم اس کچرے کو اگر ڈسپوز کرنا چاہیں تو اس کے لیے کوئی راستہ اگر آپ بتانا چاہیں یا کوئی آئیڈیا دینا چاہیں سر؟ سر جی، میں خود اس کو کچرے کو 1 گھنٹے کے میں اٹھا سکتا ہوں، خدا کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، اس کام کے لیے کچھ کرنے کو میں دل چاہتا ہے، لیکن اگر اس کچرے کو ہم نے اٹھا لیا تو سارے ٹیموں کے ملازمین ہم سے خفا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں ایک دفعہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، یہاں ٹی ایم او کے ملازمین انہوں نے ہڑتال کیا تھا،
تو 10-15 دن تک یہ کچرا یہاں پڑا رہا. تو میں نے راتوں رات اپنا مزدور لگا کے اپنا مزدہ لے کر سارا صاف کر کے میں نے اٹھا لیا. تو صبح ٹی ایم او کے ملازمین میرے پاس آئے, انہوں نے بولا ہمارے رزق میں اپنے دخل اندازی کر لیا, اگر کچھ دن یہ کچرا یہاں پڑے رہتے تو ہمارا وہ بیل بن جاتا ہے, ہمارا تنخواہ میں مل جاتا ہے, آپ نے ہم سے زیادتی کیا. تو ایک طرف یہی ہوتا ہے, دوسری طرف اگر دیکھ لیں ہمارے کاروبار یہاں ہے, ہوٹل یہاں ہے, فروٹس کی دکان ہے یہاں ہے, ٹورسٹ آتے ہیں سارے یہاں آ کر حیران ہو جاتے کہ چترال شہر میں کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے, اس میں ٹی ایم او آفس نہیں ہے, تحصیل ایڈمنسٹریشن یہاں نہیں ہے, اور یہاں ڈپٹی کمشنر نہیں ہے, ڈی سی کا کیا گناہ ہے اس میں؟ ڈی سی کا کوئی گناہ نہیں. ملازمین اگر وہ تھوڑا سا ان پہ پریشر ڈالے سارے ہڑتال پہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر سیاسی پارٹی کے لوگ نکل آ جاتے ہیں. تو اگر مجھے بھی اجازت مل جائے 1 گھنٹے کے اندر میں اس کو اٹھا کے میں لے جا سکتا ہوں, لیکن افسوس یہ ہے کہ ٹی ایم او کے ملازمین پھر ہمارے پاس آتے, گریان کرتے, وہ روتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے رزق پہ مداخلت کر دیا. شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دی اور ایک اہم موضوع پہ جو ہے آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی, تو ہم آپ کے مشکور ہیں سر. تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی. اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے, کئی لوگ میرے پاس آئے تھے کہ اس کو اٹھانے کے لیے کیا بندوبست کریں گے, تو آپ لوگوں نے یہاں انتظامیہ کو بھی اور سارے ٹی ایم والوں کو, لوگوں کو بھی آگاہ کر لیا اس کے بارے میں. انشاءاللہ اس طرح آپ کا یہ اگر جدوجہد رہا تو شہر کی صفائی ہوگی. ایک میں عجیب بات کیا آپ کو بتاؤں, تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے, ایک آدمی یہاں صفائی کرتا تھا, اس کا تنخواہ بنتا تھا 1200 روپیہ, سارے بازار کا وہ صفائی کرتا تھا, 1200 تنخواہ اس کا تھا بنتا تھا. تو اتنا صاف تھا یہ بازار. آج کل ٹی ایم او آفس میں سینکڑوں کے حساب سے, 20 کے حساب سے ملازمین ہے, لیکن کوڑا کرکٹ کا یہی حال ہے. معزز ناظرین, بالکل یہ آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو ٹی ایم اے والے وہ کہتے ہیں ہمیں جب تک تنخواہ نہیں ملے گی ہم کوڑا کرکٹ نہیں اٹھائیں گے, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بچے جو ہے اس میں کھیل رہے ہیں اور وبا جو ہے وہ پھوٹنے کا اندیشہ ہے, تو اس میں بندہ کرے تو کیا کرے. تو اسی پہ ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ کلوز اپ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی درمیانہ راستہ نکالیں, اور انتظامیہ بھی آگے اس کے بارے میں صحیح طریقے سے سوچے, کیونکہ عوام کوشش کر رہی ہے کہ اڈوں میں فیس جو ہے وہ دے رہی ہے, جتنے بھی پانی کے بل ہیں وہ ٹی ایم اے کے آفس میں جمع ہو رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں, اڈوں کے جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن فیس ہوتی ہے وہ جا رہی ہے. تو یہ صفائی کیوں نہیں ہو رہی؟